شریف آستان علی پر سیدہ شریف پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابک یا نبی اللہ اما بعد واجب الاحترام دوستو اج دی خوبصورت پروگرام دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت انتہائی واجب الاحترام شخصیت اور شفیع شخصیت میری مراد صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی زید اشرفہو مرکزی سجادہ نشین آستانہ علیہ علی پور سیدہ حسینیہ عابدیہ شریف تشریف فرما دیں تے جتھے ان محفل ٹر گئی ہے اللہ تعالیٰ محترم المقام عابد حسین خیال صاحب نو اللہ مزید عزتاں دے وے برکتاں دے وے اللہ انہاں دے رزق مال جان آل اولاد دی خیر کرے سیدھی گلے محبوب دی ہر چیز نال محبت ہوندی تے جیڑا محبوب نال پیارا ہو پیار کرے وہ بھی پیارا لگدا ہے سمجھ آئیے عابد خیال صاحب تو سام میرے شہنشاہ لسانی کا ذکر کیتا ہے اللہ تہاڈی نسل و آباد رکھے اللہ تعالیٰ اس آستانے نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے میرے کو جڑی گھڑی ہے ٹھیک ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم ہے تے 2 بجن تقریباً 18 یا 19 منٹ رہ گئے میں 1 منٹ دی اگا پیچھے اس کو کیتا ہے کہ یہ نیچے ایز اٹ از ہو نہیں یہ سوئی ہے 5 منٹاں تو بعد والی یا 18 نے یا 19 نے انہیں کو منٹ ہے میں کوشش کراں گا انتہائی جلدی میں اپنی بات کو سمجھا سکاں کہ 2 بجے تک میں اپنی گل مکا دیا لیکن چونکہ سرکار دے ممبر تے بیٹھا غلط بیانی نہ ہو جائے اگر حدیث پاک بیان کر دیا میرے کو 2-4 منٹ اتنے لگ گئے تے میں ذرا میں ایڈوانس بات رچاواں گا ایک حدیث پاک بیان کر کے تے میں بات نو ختم کر دیا گا چونکہ کافی ٹائم ہو چکے اگے میں تے دوسرا قاری ناصر صاحب بیٹھ ساتھ ملو تے نہیں پتا انہوں نے پتا ہے ایک بزرگ آئے وہ آکے فرما دینے یہ پتا جے ٹائم کی ہو گیا ہے سیال دیاں راتاں نے تے اسی تو بھی سوچ رہے اسی آپ بیٹھے ہیں سانو تو آپ آئے ہیں جدوں سانو کوئی تھوڑی جانے وہی اللہ دے بندے سانو تو ساکر 9 بجے تقریر شروع کرانی ہے پوچھ لو کاری صاحب میں نے کہا شاہی 9 بجے تقریر شروع کر میری کہ پہلے پروگرام سی ایک تھے کی دنالے دا شرکو شیف دنالے پینڈ سی چڑھے والی منو آخر 9 بجے تقریر میں کہ یار 9 بجے تقریر تے کام خراب نہ ہو جائے لگ میرا چنگا ہے ادھر میں آ کے بندے نے آخیا بھائی میں نہیں آ سکتا وہ مامو جان دا مرید سی میں کہ یار یہ کام سارے گا تے میں بھج کے ادھر آ جانا تے مینوں پتا ہوندا 2 بجے میں میں 2 تقریراں کر ہوندا بہرحال ہر کام وچ بہتری ہوندی ہے مینوں آپ دی مائیت وچ بیٹھن دا ٹائم ملے ایک حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر دیاں گا لیکن میں تسی ویکھ لو اللہ بھلا کرے قاری ناصر صاحب دا میرا بھی انہوں نے جڑا نا وہ فرض پورا کر چھڑیا ہے انہاں خطبہ ترنم پڑھ چھڑیا ہے میں اور نہیں پڑھنا ٹائم بچے لمبی تو میں پڑھنی کوئی نہیں ایٹ دس پوائنٹ گل شروع کرنا چاہنا بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ میں تو نہیں کہنا سبحان اللہ کہو اور 2 بجے میں چلنا تو انہوں آگا سبحان اللہ کہو دل کرتا کہو نہیں دل ایز یو وش جی میں توڑا دل کرے میں قطعی طور پہ تو مجبور نہیں کرنا لیکن یہ میں گل پتہ کیوں کر لگا عابد حسین خیال صاحب کام آئے گی مخلص سرکار نے فرمایا مسلمان چنگا ہو یہ جڑا مسلمان چنگا مشورہ دے یہ چنگی گل کرے انہاں میرے پیڑ پہلے چنگیاں گلاں پئیاں نے میں انہاں دے پیڑ پہلے گل پڑھا اگر تانوں سمجھ آوے تے بولے جے نہ بولے جی میں تہاڈا دل کردا میں کر لیا جے بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ چلو میں تہاڈے منہ نہیں کرنا میں سمجھو ورڈ سرکل ہو رہے کوئی سرکل محنت کرے گا عابد خیال صاحب بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے جے کر رہے بندہ جیڑا تہاڈے وچوں چودھری ہون میرے چودھری نے مینوں ویسے ہی بڑی الرجی چودھری ہے تو آپ نبی دا کمی ہے تے نبی دے کمی ہے نبی دی گل سنانا پیا چودھری چپ رہن جے کسے نبی دے کمی نو سمجھ آ جائے تے پیر نو ویکھ کے سبحان اللہ کر لے میرے سر کوئی شان نہیں بندہ سب کچھ ہے بندہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے جے کر رہے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در تے بھوے مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در تے بھوے بندہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے جے کر رہے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در تے بھوے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در تے بھوے بندہ تے قاری ناصر صاحب پھر بند بندے دا بولدا ہے جدوں بندے دے وچ نہ رہے پھر بند بندے دا بولدا ہے جدوں بندے دے وچ نہ رہے بندہ کیونکہ بندہ کچھ بھی
نہیں بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے جے کر رہے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در تے بن بندہ اوے تانے کہندے ہوندی جو خواب بھیڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی تانے کہندے ہوندی جو خواب بھیڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی اوے کئی پھل ہندے کھان وچ کوڑے پر انہاں دی ہوندی تاثیر چنگی تانے کہندے ہوندی جو خواب بھیڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ کوڑے پر انہاں دی ہوندی تاثیر چنگی بھائی جی بڑی میرے سبحان اللہ کہو یا نہ کہو آ اشارے نہ کرو تہاڈی مہربانی میری گل نہ کرو میں بڑا تھوپ کے گل کرنا چاہنا تے تہاڈی مہربانی اشارہ تے کمپرومائز نہیں کرتا تانوں میں سبحان اللہ فری ہینڈ دیتا نا آکھنی آکھو نہیں آکھنی نہ آکھو اے وچ میں کہندے نہ کریا جے میں کتے تے کمپرومائز نہیں کر سکتا تانے کہندے ہوندی جو خواب بھیڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ کوڑے پر انہاں دی ہوندی تاثیر چنگی بندیاں وچ بھی کئی ہیں ایسے دل دے بھیڑے اتو تصویر چنگی اوے چنگا اسے نو آپ تو اے حافظ جس بندے دی ہو جائے اخیر چنگی چنگا اسے نو میری مراد امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں کیا بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے جے کر روے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در اتے پڑے بندہ او پنت پھر بندے دا بولدا ہے جدوں بندے دے وچ نہ روے بندہ تے گل پہ کردا سن دانے کہندے ہوندی جو خواب بھیڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ کوڑے پر انہاں دی ہوندی تاثیر چنگی بندیاں وچ بھی کئی ہیں ایسے دل دے بھیڑے اتو تصویر چنگی چنگا اسے نو آف تو اے حافظ جس بندے دی ہو جائے اخیر چنگی چنگا اسے نو آف تو اے حافظ جس بندے دی ہو جائے اخیر چنگی کیونکہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ارے تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا میری دکھ بھری کہانی میرا دکھ بھرا فسانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ اور میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا محفل سجی ہے تم سے کہیں تم چلے نہ جانا کیونکہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ چونکہ اے جڑا مہینہ حضور غوث العظم دستگیر آپ دا بھی عرس مبارک حضرت شاہد حسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی ایک سائڈ تے رہ جاؤ ایک گرنے جتے اتنے جا گئے لوگ ایتھے تسی مہربانی ہے تو ویسے میرا ہی کام کر دیو پر مینوں چنگے لگدے ہو سمجھ آئیے لیکن اے تو چوتھی میری گل قیمتی ہے مینوں تسی کروڑ روپیہ بھی دیو تو چاس نہیں میں گل اپنے دماغ وچ پا گیا تے زیادہ چاسا لگی میں ہن تہاڈے کول تقریر کر کے رہی یا کھان جانا میں واپس گھر نہیں جانا 6-7 گھنٹے تے میرا سفر ہے تے اتنی مہربانی کر کے گل میں سنانی ایک اتنی کو چاس مینوں دے چھڑیا جے کہ 6 گھنٹے دا سفر تہاڈی میں یاد وچ گزار دوں ٹھنڈ ہے سردی کا انکار نہیں اس میں سرما جو ہوئے پر ایڈا ککر کوئی نہیں پہندا کہ تہاڈے منہ سمان والی نہ نکلے ایڈا دیر نہیں بچے جے اچھی تھان تے بیٹھ کے میں بچ گیا نا سارے بچ گئے تو تہاڈوں بھی کچھ نہیں ہوندا نبی دے غلامو چونکہ عرس مبارک شاہد حسانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجدی صاحب گجران والے انہاں دی ایک کتاب میرے کو اس ٹائم یہ نہ سمجھ میں پتہ نہیں پیراں نوں ویکھ کے تے میں کوئی خوشامدی طور تے نہ بندہ حقیقت انکار کرنا یہ بھی منافقت ہوتی ہے حقیقت ریالٹی کا انکار یہ منافقت ہوتی ہے جڑی گل ہوئی جنوں اللہ عزت دی اعتراف کرنا چاہیے سعید مجدی صاحب کی کتاب میرے کول گھر پئی ہے جے میری ویڈیو ریکارڈ ہون رہی ہے حوالہ ویکھنا ہوے یا گل ویکھنی ہوے تو میں وکھانا ذمہ دار سنانا بھی میری ذمہ داری وکھانا بھی میری ذمہ داری آپ دا ایک سعید مجدی صاحب نے کتاب جڑی میرے کول پئی ہے مودے وچ پڑھیا ہے کہ حضرت شاہد حسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرید سی ڈیرے دا انہاں دی کوئی ڈیرے تے آ کے منجی شنجی ڈان والا کوکا شوکا پان والا کوئی مٹھی نپی کرن والا او نا او دا نام اپنے رکھیا سی پیار نال لمبڑدار
کی رکھیا سی مینوں تو نہیں پتا بھی میں تے ہن دے جنگ پہ ادو دا دور ہے اے تے بزرگاں نوں پتا ہوے جنہاں دے وڈے نے میں تے کتاب وچ پڑھیا نا پیر مجدی صاحب لکھدے نے کہ او آپ شاہد ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ او دا پڑھن کم وچ گل او دا نام رکھیا سی اپنے لمبڑدار تے ایسی ڈیرے دا کمی او مجن پٹھے چٹے پاندا سی تے جنوں پیراں نوں کوئی مٹھی رپی کردا سی اے جدوں لمبڑدار نا پٹھے پٹھے پا کے ساری مجن نوں ویلا ہو کے جویں ڈیرے تے بیٹھے ہون منڈے کھنے ڈٹھے آ او لمبڑدار آ کے نا پیراں نوں کٹھا لگ پیا تے آ کہندا سرکار لج پالو ہاں بھی لمبڑدار کی گل ہے ہن پتہ لمبڑدار کی آندا ہے آندا جی میں تے تانوں پتہ ان پڑھ بندہ ہاں تے تواڈے مولویاں کولوں میں کہ غوث پاک دی کرامت سنی نال کٹن دے ہے تواڈی توجہ میرے وال ہے نا مارو مارو تڑی جی دا سر مارو دا لمبڑدار ایتھوں تکو ان پٹھدا پیا اپ نوں تے بیٹھے نے اپ ڈیرے تے مجھاں نوں کٹھے چٹے پا کے ویلا ہو کے ان کر کے آندا جی سرکار میں تواڈے مولویاں کول ایک گل سنی ہے کہ او جی غوث پاک دا ایک دھوبی سی تے فوت ہو گیا میں فوت بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں لمبڑدار زبان بولیا نا انہیں آخیا جناب وہ فوت ہو گیا انہیں آخیا پھر انہیں آخیا جی میں مولویاں کو سنیا تواڈے کول سنیا بزرگاں نوں غوث پاک دا دھوبی فوت ہویا تے او فرشتیاں پوچھیا انہیں آخیا ہاں بھائی من ربو کا تے دھوبی آخیا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہے عجیب گل کرنا غوث پاک دا دھوبی اچھا ماں ٹھیک ہوگا تیرا ٹھیک کہڑا ہے خبر میں سوال ہویا تے حضور تواڈے مولویاں کول میں سنیا او دوجے سوال تے دھوبی بولا جی میں تانوں دسیا نا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں گل کی نا وہ لمبڑداراں دا سرکار میں مولویاں کو سنیا کہ وہ فرشتے اللہ کو ٹر گئی اللہ کی کریے اللہ فرما چھڑ دو میرے عبد القادر کا بننے والا ہے فرما لمبڑداراں گل کیوں سنائی آ سرکار گل ہے وے او تے چلو غوث پاک دا دھوبی سی اسی بھی تہاڈیاں مجھاں نوں پٹھے بانے ہاں او لمبڑدار نالے کٹے پیا نالے دا سرکار پھر میں بھی تہاڈیاں مجھاں نوں پٹھے بانا پیا ساحل ثانی جناب لو لگ گئی اور بالکل جناب علی وجہ کی کبھی نے فرما لمبڑدار گل سن او چا میں تیرا جماعت علی وعدہ کردا ہے جدوں تینوں فرشتے پوچھن نا تیرا تعارف کیے تے کہہ دے میں جماعت علی دیاں مجھاں نوں پٹھے پانا میں جانا تے میرا رب جانے میں پڑھنا شیر میں موٹے بننا دے تھوڑا جہاں پڑھنا لو جی میرے گل کی تائید ہو گئی مینوں خوشی ہوئی ہے کہ قاری صاحب نے میری گل کی تائید فرما چڑھی ہے مت تواڈے وچ خالی حسین بندے بیٹھے ہوندے نے اللہ ہن پتہ نہیں شاہ پیراں نوں خوش کرن واسطے اپنا کو لگے بیان کر اللہ دا شکر ہے میری گل کی تائید ہو گئی ہے کہ رسالہ جڑا انوار لسانی او دے وچ بھی گل لکھی ہے کتاب او دے وچ بھی گل لکھی ہے تو نبی دے غلاموں پیر جواد علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے لمبڑدار کیا کرنا میں وعدہ کرنا جدو تیرے کو فرشتے پوچھن نا تے تو بے فکر ہو کے کہہ دئی میں جماعت علی دی مجھاں نوں پٹھے پانا جماعت علی جانے تو رب جانے نبی دے غلاموں تاں میں پہلے اے گل سنان واسطے میں شعر پڑھیا سی بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ پر بندہ بن کے جے کر رہے بندہ مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے ایویں نہیں پیر جماعت علی نے کہہ چھڑیا فرمان لمبڑدار کہہ گئی اے کس وجہ تو فرمایا مل پیندا ہے بندے دا اس ویلے جدوں مرشد دے در اُتے بوے بندہ پھر بند پھر بندے دا بولدا ہے جدو بندے دے وچ نہ رہے بندہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ آؤ نبی دے غلاموں ایک گل سنائیے ہن میں تیری اپنے وعدے دے مطابق حدیث پاک سنانا چاہتا سا اودی اجازت تو سنائیے نہیں سبحان اللہ تو سب میرے ول ویکھیا جی میں تانوں حدیث سناواں گا بھی تے نال کر کے بکھاواں گا منظر کشی کراں گا چونکہ پنڈ دا ماحول ہے جھٹکی گل ہے اگر میں پھر میرے ہوندا مقصد فوت ہو جائے گا میں قطعی طور تے بھی اے نہیں کراں گا کہ میں اپنی گل نہ سمجھاواں کوشش میری ہوے گی کہ میں اپنی ایک ایک جملہ پڑھے ذہن دے سانچے وچ اتار سکاں لیکن ایک پریم نگر دے رہن والے ہو ایک گل یاد رکھیا جی اگر میں گل چس نال سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تو پیار نال سن لئی تیرے نال میں وعدہ کر کے جاواں گے 8 دن دا سواد تیرے دماغ چوں نکل گیا تے گل کری اگر میں سنان وچ کامیاب ہو گیا کہ میں گناہگار آدمی ہاں اللہ مینوں توفیق دے چھڈی حضور دے قدماں دا صدقہ تے میں سنان وچ کامیاب ہو گیا تے تسی ذرا حجاب لا کے سن لئی آ بکلاں جڑیاں کٹیاں جے تھوڑی جی ٹھلی کر کے سن لئی تے تانوں میں وعدہ کر کے جانا ایدی چاشنی توجہ گفتگو نہیں میرے والے خود رہا میں ان تم جو حدیث سنا لگا نا جانکاری میرے والے انتہائی توجہ چاہوں گا نہ بھائی میں کسی والے اشارہ نہیں کرنا چاہتا لیکن تسی میں تو مجبور نہ کرو اس گل جیڑی میں حدیث سنا لگا نا
اے دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہن میں بھی سنا لگا تو سب میرے ول دیکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے پاک میں ایک نوجوان سی منڈا سی تے بڑا قبلہ خود پسند سی خود پسند مطلب شیشے دے کھلو کے نا اپنا بناؤ سنگار اس ویلے تے جڑا کوئی میک اپ شیک اپ سی وہ کردا سی تے بڑا اپنا ویل سیٹ تے ویل ڈریس رکھدا سی ایک دن گھر دے شیشے دے کھلو کے وہ میک اپ شیک اپ پیا کرے تے بن بھب کے اینا خود پسند سی تو کہ اپنی تعریف آپ کردا سی شیشے کے کھلو کے نا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے آندا سی میرے ہاتھ کتنے سونے نے میرا بازو کتنا سونے میری باڈی کتنی سونی پیر کتنے سونے نے میرا رنگ کتنا چٹا ہے اینی اپنی تعریف کردا سی اوے میرے نبی دے کمیوں تے نوکرو ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں شیشے کے کھلو کے بن پھب کے باؤ بن گیا کہ اس نیت نال بازار مکہ میں چلا ہے کہ باہر جانا لوکی مینوں ویکھن گے واہ بھائی واہ منڈا بڑا سونا ہے میرے حسن دی تعریف کرن گے حضرت دی بات تو جو فرمائیو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گھروں بن پھب کے سونا جناب تیار ہو کے بازار مکہ وچ او آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا ادھر او آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا تے تساں ویکھنا میرے ول میں تانوں منتا کیسی گل سناواں گا جس نے وہ بازار مکہ وچ آیا ادھروں سرکار آ گئے ایکٹس پاک ناچدے ہویا حضور دے چہرے تے نظر گئی نا فتوحا دا مکھڑا واللیل دی زلفاں صاحب دے کاجل حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب تسی ویکھو میرے ول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے ان کر کے نبی دے حسن نو ویکھی جا رہے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب او دے سامنے وے نبی دے غلاموں چند لمحات چند گھڑیاں حضور نو ویکھن تو بعد تینوں حدیث وکھانا میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سرکار نو ویکھن تو بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے تے کوس لیا پتہ کی آندا ہے او تو کیڑے حسن دے پیچھے پیا ہے اصل حسن تے آوے او تو کیڑے اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک سرکار تک ملوڑ کو حضور نو ویکھے نا ایڈا میرے نبی دے حسن وچ کھب گیا ایڈا حضور دے حسن دے وچ جناب گلی کٹ ہو چکے کہ اپنے آپ کو مخاطب کر دوں تو کیڑا حسن دے پیچھے پیا ہوئے اصل حسن تے آوے جدی زبان ٹھیک ہے بولے صرف سنو نبی دے غلاموں حضور نو نا ویکھی جا رہے چند لمحات میرے نبی ٹھہرے چند کڑیاں حضور رکے چلے گئے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جو حضور ٹرے نا اے پیچھے ٹر پیا اے کافر مسلمان نہیں کافر ہے حضور دے پیچھے ٹر پیا ہن میرے نبی دے مگر حضور مسجد میں جان اے پیچھے جائے دروازے جا کے ہو جائے حضور مسجد سے باہر آن پھر پیچھے ٹر پوے حضور کسے صحابیہ جان اے پیچھے جائے حضور اندر چلے جان اے دروازے کے کھلو جائے حضور باہر آن پھر پیچھے ٹر پے اور نبی دے کمیوں تے نوکرو 8 دن میرے نبی دے پیچھے چلدا رہا اینا میرے نبی دے حسن دیوانہ ہو گیا اینا میرے نبی دے حسن دیوانہ ہو گیا حسن و جمال مصطفیٰ دا اینا دیوانہ ہو چکے توجہ کرو حضرات اینا دیوانہ ہو چکے کہ نبی دے غلاموں 8 دن گزرے اے چنگاری حضور دے عشق دی بل پئی تے اللہ نے حکم دیتا سونے مکیوں میں جلد کر کے مدینے ٹور جا سونے مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلا جا سرکار ٹر گئے مدینے اے مکے تڑپے اے دا محبوب تھا تو دور ہو گیا اے مچلے تے تڑپے تے حضور کا بغیر اے دا جینا محال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے کہ چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہو رہی اور سارا اے دے ہینڈ اوور سی اے انہی جڑا سنبھالدا سی جس نے حضور ٹر گئے نا کچھ 8-10 دن لنگے سنیو جتھے تو لے ہونا چاہنا 8-10 دن گزر گئے اے دے علی بس ہو گئی اے دے علی اینڈ ہو گیا ایک دن بے اختیار ہو گیا کہ نبی پاک دے ہجر وچنا تڑپ گیا تے مچل گیا تے بے اختیار ہو کے اپنے چاچے نو پتہ نہیں آندا ہے چاچا آندا جی بیٹا آندا چاچا میں مدینے جانا ہے اللہ اگر کوڑے وچوں دیکھو میری طرف مجبوری نہیں ہے نہ کوئی واٹس ایپ تے نہ کوئی نظر ٹھیک ہے مجبوری کوئی نہیں اگر تہاڈا حضور دی گل سنن کے سبحان اللہ کہندے دل کردا ہے پھر میرے ول دیکھو اگر تہاڈا دل نہیں کردا میں نہیں کہنا دیکھو ایک بندہ نہیں کہنا کوئی شاید میں نہیں کہنا تے میں بھی کر سکنا پھر ترلا ہے میرا کوئی منت نہیں کوئی اور گل نہیں اے گزارش ہے پھر انج نہیں بہنا پھر انج کر کے بہنا
ٹھیک ہے پھر میرے وال نہیں دیکھنا میرے وال انہیں دیکھنا جنہیں سبحان اللہ کہنی کئی دن چپ کر رہے پہ مینوں کنفیوز کر چھڑ دے میری گل دے سمجھ نہیں آئی نبی دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان نے 8-10 دن لگے نا یہ تیری بس ہو گئی اینڈ ہو گیا میرا ایک کو دی سنانی بس تو میں مکمل کر کے بات ختم تے اپنے چاچے میں چاچا میں کہا جی بیٹا میں مدینے جانا ہے انہیں نہیں گل کی تھی نا چاچا جڑے گئی کا خبردار میرے دشمن دا نام ہے تینوں پتہ نہیں میرا تو کوئی یاد رکھ میری میں تینوں لکھاں تو کھانا کراں گا تینوں سارا کاروبار دیتا ہے تو دا نام ہی لیا نا میں سارا کاروبار تینوں واپس نہیں لینا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچے نہیں دھمکی دی تھی نا اے بہت پتہ کیا ہے چاچا گل سن میری سویرے اپنا کاروبار سانبھ لئی میں سویرے مدینے ٹر جاؤں چاچا صبح اپنا کاروبار سنبھال لیں میں سویرے مدینے ٹر جانا نبی نے غلاموں آگے چلو جس نے عبداللہ بن مسعود فرماتے نے انہی گل کی تھی نا چاچے نے انہیں دوجا چاچے نے دوسری دھمکی دینے کی کوشش کی تھی دوسرا ٹرک کھیڑیا انہیں کیا یاد رکھ میرے بھیڑ بکریاں اونٹ ریوڑاں دے ریوڑ اجڑاں دے اجڑ تے واڑیاں دے واڑے پرے پے دے میں سارے تیرے کولوں واپس نہیں لگا اگر تو دا نام ہی لیا نبی نے غلاموں پھر بولیا نبی دا دیوانہ آندا چاچا اور باہر سارے اجڑاں دے اجڑ تے واڑے دے واڑے بھرے پے نہیں او سویرے آپ ہی سامنے نہیں میں سویرے مدینے ٹر کیا بات نبی دے غلاموں جس نے دوسری گل کی تھی نا تینوں مخانہ حدیث میں اپنے بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے ایک ایک جملے دا ذمہ دار چاچے تیسرا پتہ کھیڑیا انہیں تیسری کوشش کی تھی ہوتا یاد رکھ میرے سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا میں سارے تینوں دیتے رہے اینی گل چاچے کی تھی گھر منہ کر کے آندا ماں اندر چاچے نے ہیرے جواہرات لیا ذرا اس مائی نے وہ تھیلیاں تے گتھلیاں لے دیا پھڑ کے نا چاچے کے سٹ کے اندر پھڑ چاچا یہ اپنا سونا چاندی صاحب میں سرے مدینے ٹر جانا ہے نبی دے غلاموں اگے چلو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچا حیران ہو کی کرم ہے دا آخری کوشش کی تھی انہیں آخری آندا یاد رکھ تیرے جسم سے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے اے میرے پیسے لیے میں لے کے جُتی ہے نبی دے غلاموں نبی دا عاشق ہے کافر ہے مسلمان نہیں ہنے کافر ہے نبی دی عاشق نے جڑے چاچے دھمکی دیتی نا تیرے جسم دے کپڑے تیری پیر دی جُتی میری کمائی دی ہے ایتھے کھڑے کھڑو تے نگاہ کر چھڑا گا اگر تو مدینے دے نام ہی لیا دوڑ کے گھر دے دروازے دے پیچھے گیا جا کے قمیض اتاری تامت اتاریا جُتی اتار کے پاس اٹھی اماں مینوں کوئی کپڑا دے شکر کٹن واسطے ماں نے دوپٹہ سٹیا اور سنیو نبی دے دیوانے نے دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا ادھا لگ بن لیا ادھا اپنے گھر وچ پا کے دروازے پیچھے نکل کے آندا اماں میں مدینے جانا ہے آندا اماں میں مدینے جانا ہے نبی دے غلام عبداللہ ابن مسعود فرماتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی دے غلاموں آندا اماں میں مدینے جانا ہے ہن چاچا چپ کر گیا جن جُتی بھی نہیں ہے تے کپڑے بھی نہیں لے رہے او تے کو گل کر جو کر رہیا نا ماں بھی مشرکہ چاچا بھی کافر آپ بھی ہلے کافر تے روڑ کی اماں میں مدینے جانا ہے او ماں سی تڑپ گئی تے پتہ کی ہوندی ہے میں بچیا کدے کول جانا ہے میں ایک برا نے کہا چاہ کہ شیر پڑھو میں کہا میں موڑے تے بڑھنا دے تو جڑا انہیں شیر دے سو فارسی دے جنہوں نے بھی سمجھ نہیں ہونے میں کی پیانا تے وہ فارسی دا میں ترجمہ کر دینا تے توجہ فرمائیو حضرات ترجمہ کرنا چاہنا وہ ماں مجبور ہو گئی بچے آپ کے نکل جانا ہی کاؤڑی ہوتے اور سنیو عاشق اپنے محبوب دا تعارف کی میں پیا کراندہ ہے تے عطا پتہ کی میں پتا لو جنہوں نے شیر پڑھنا بنایا جا رکھوں ہیں نبی دے غلاموں تو جو فرمائیو نبی دا دیوانہ جو ہو کے اندے اماں میں مدینے جانا ہے ماں بھی پھر حالانکہ ہے ماں بھی کافر ہے چاچا جڑے وہ بھی کافر ہے آپ بھی غیر مسلم ہے تو ہو کے اندے اماں میں مدینے جانا ہے یہ بچیاں دوڑی اٹھے کدے کل جانا ہی دوڑی اٹھے جنہیں گلہ پہ کرنے تو دیوانہ رو کے کیا میں اے میری اماں عرب شریف جسوڑا ماہی وسدہ ہے شریف جسوڑا ماہی وسدہ ہے پھر دا ماحول ہے میں ادھو دا سوچے گیا سا یا اللہ کو سوچا یہ شیر میرے ذہن میں جانے جرا میں بڑا پھر سارے رل کے پڑھنے ادھو سوچا میں شاید منوں میں نہیں ہوگا نبی دا غلامو اور دیوانہ رو کے جانا ہے اے اماں میں مدینے جانا ہے یہ بچیاں کنے کو جانا ہے کونی اٹھے کہ دیوانہ رو کے
शरीफ सोना माही वसदा है ओए अरब शरीफ सोना माही। क्या बात है। अब जरा मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ लो या थोड़ा सा चेहरा धुंधला लो। अरब शरीफ सोना माही वसदा है। हले मैनू बड़े मुंह पे नजर आते ने पाटे बन के बैठे ने ओए पिछली रात आवे लाई जरा मिल के गल अरब शरीफ सोना माही वसदा है। अल्लाह नबी दा सदका कदी सालत न होवे उस जुबान नू जरा मेरे नबी दा कसीदा पढ़े तो ए होई आखे अरब शरीफ सोना माही वसदा है ओए अरब शरीफ सोना माही वसदा है। मैं दी अक्सर गल करना तुहाडे विचों भी दसना चाहना जिदे बाजू विच कोई बीमारी है अपना बाजू थल्ले रखे जिदे बाजू विच हजूर दे इश्क दी ताकत है जरा पुत्तर चुप करके हत्थां नूं लगा के कैमरे वाला भी कैमरा मारेगा ते मैनूं तैनूं विखाएगा कि बाजू बीमार है ते किदे बाजू विच हजूर दे इश्क दी ताकत है ते गजवत भी आंदा अरब शरीफ सोना माही वसदा है ओए अरब शरीफ सोना माही वसदा है। अरब शरीफ सोना माही वसदा है अरब शरीफ सोना माही वसदा है। ये बचिया कौन है उदा अता पता की है आशिकियां में मेरी अम्मा अपना देश फता मदीना दा है अपना देश फता मदीना दसदा है ओए अपना देश फता मदीना दसदा है। प्रेम नगर दे रहन वाले मां पुछदी है वे बच्चिया होर दी शान की है होर दी सिफत की है होर दा मुकाम की है ते आशिकियां में मेरी अम्मा फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जादियां ने ओए फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जादियां ने फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया। नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी नारे रिसालत। नबी दो गुलामों मां पुछदी है बच्चिया ओदा होर शान की है ओदा होर मुकाम की है होर ओदी सिफत की है। नबी दो गुलामों दीवाना बोल के आंदा ए मेरी अम्मा फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जादियां ने ओए फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जादियां ने फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जादियां ने। ए मेरी अम्मा जदों मदीने वाला सोना हसदा है ओए जदों मदीने वाला सोना हसदा है ओए जदों मदीने वाला सोना हसदा है। अरब शरीफ सोना माही ओए अरब शरीफ सोना माही वसदा है। नबी दे गुलामों ते थोड़े वेखिया डब्बे ठीक हो फिर छेती वेखोगा कि आवाजार ना हुई है तो जे नहीं कि फिर मेरे वाल ध्यान करो वो ठीक करने के ध्यान मेरे वाल करो मंजर कशी करना चाहना। नबी दे गुलामों अपनी मां नू रो के आंदा ए मां ने मदीने जाना है
کے نبی دا دیوانہ مکے شہر جو مدینے شہر وچ آیا مدینے دی گلیاں بازار پیا ویندا کہ آگے کی پیا جاندا او مدینے شریف دے لوگوں او مدینے پاک دے لوگوں ایک سونے مکھڑے والا چند دن پہلے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے مدینے والے اونا گھر کتھے کیا بات اے مدینے والے اونا گھر کتھے مدینے دے لوگ دسنے نے پراؤنے آؤ سامنے آستانہ حضور دے کسی ویکھو میرے وال منظر کسی کرنا چاہنا ایک ایک جملے دا ذمہ دار حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے چلدا چلدا نبی دی مسجد دے دروازے تے آ گیا اور سامنے نبی دی مسجد دا مین گیٹ اے میرے نبی دا منبر حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی دے کولوں دین پہ سکھدے نے او دیوانہ سامنے مسجد دے دروازے تے آیا پریم نگر دے رہن والے عبداللہ ابن مسعود فرما دے نگاہ اٹھا کے زندہ کیے اودا محبوب نظر آ گیا اودا محبوب نظر آ جاتا ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ساروں قطار پیا روندا ہے نالے چیخاں پیا ماردا ہے تے آندا کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے نبی دا غلام جس نے دروازے وچ کھلو کے انہیں حضور کو پکاریا ہے میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی ہے دیکھیا میرے مکے والا میرا دیوانہ آ گیا ہے میرا یاشقی آ گیا ہے حدیث میں وہ کھولنا نبی نے نگاہ اٹھا کے دیکھیا ہے میرا دیوانہ آ گیا ہے میرے نبی نے منبر تے بیٹھیا بیٹھیا آج کر کے بازو پھیلا اے میرے نبی نے بازو کھول لے فرمایا میرے دیوانے عرب دے یار دے سینے نال لگ جا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ غلام ہے یہی نعرہ تھا اس کا غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالہ میری سرکار جو غلام ہو ذرا ویکھو میرے ول میرے نبی نے دیکھیا میرا مکے والا عاشق آ گیا ہے حدیث دنوں میں وہ کھولنا میرے نبی نے اج کر کے بازو کھولے نے نگاہاں نال نگاہاں ملائیاں نے او میرے دیوانے عرب دے یار دے سینے نال لگ جا اے نبی دا نوکرو اوتھے چلدا ہوندا ہے حضور دے صحابہ دے مجمع وچوں لنگ کے آ کے میرے نبی نو چمپا پا لیا حضور نو چمپا پا کے نالے ساروں قطار ہوندا ہے تے کی آندا ہوے گا کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے کھلے ہوئے تیرے دوارے آ گئے کھلے ہوئے
دلا دیا محرمہ دردان مارے. سبحان اللہ. اے تکو حضور نو آ کے نا اج جفا پایا اس تے میرے نبی دے سینے میں لگ کے نا نالے اکھاں چوں آنسو نے توجہ میرے وال آیا وے نالے رو کے پتہ کی آندا ہے سونے اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر جائے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو پریم نگر تے رہن والے ہو آیا کلمہ پڑھیا حضور دا امتی تے غلام بن گیا. ایتھوں تک تساں بے شمار احادیث پاک علماء کو بزرگاں کو سنیاں نے کافر آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. ہلے حدیث پاک ادھی ہوئی ہے ادھی رہی ہے ادھار کر رہی ہوئی اگلے سال جائے تو پھر سنا دیں. میں اس واسطے پوچھے بھائی شاہ جی تسی آندے سو بھائی 2 بجے کہ پہلا 5 منٹ تو ہن 2:15 پہ ہوندے تسی ہن پتہ نہیں پیسے ہوندے تاں جڑے ہو نہیں اللہ دی قسم ایسی کوئی گل چوں کہ شروع کر بیٹھو کسے بندے دے وچ میں دماغ وڑ کے تے دیکھیا بھائی پتہ نہیں مولوی نوں پیسے لبن ڈے نا اللہ باللہ تعالی میرے نبی دے قدماں دی خاک دا صدقہ اے رسول بھائی گل سنو میری میں اکثر گل کرنا ایک دنیا دار دا کمی ہوئے تواڈے پنڈ دا جو کوئی لمبڑدار ہوئے تواڈے علاقے دا کوئی یونین کونسل دا ناظم ہوئے کوئی ایم این اے ہوئے کوئی ایم پی ہے پنڈ والے تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو تواڈے علاقے دا جڑا کوئی ایم این اے ہوئے ایم پی ہوئے یا کوئی وڈیرا ہوئے او دے جڑا ڈیرے دا کمی ہوندا ہے او دے ہون تو پہلا منجے ڈائے جھاڑو پھیرے حکا شکا پا کے رکھے کرسیاں باہر رکھے ایمان دی سلامتی نال دسیا جے او دے ڈیرے دا جڑا ملازم ہے کمی او دے گھروں کدی دانے مکن دے پھر جواب دے دیو تے یار ایک دنیا دار دا کمی ہوئے او دے گھروں ٹکر نہ مکے تے جڑا رسول اللہ دا کمی ہوئے جڑا خدا دی خدائی دے بادشاہ دا کمی ہوئے او دے گھروں ٹکر کیویں مک سکدا ہے نبی قدماں دی خاک دا صدقہ روپیے بڑے لیکن میں اس وقت گل سنا چھڑی مت کوئی خالی اسے لے جائے میں سنانا پہ ادھی حدیث پاک رہ گئی ہے اگر زندگی وفا کرے تے پھر پنڈ والے سانوں سدن تے 2 بجے ٹائم نہ دین 11 بجے یا 9 بجے ٹائم دین پھر کی سناواں کہ سنا دیں جی سنو بھائی سنو ہن تساں میرے ول دیکھنا ہے میں نوٹ تو کنا پرا کر چھڑیا ایکو کم جی سادی گفتگو ایکو بالکل کم بشک ڈیڑھ لیول تے لیول حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا امتی بن گیا ہن تساں میرے ول دیکھنا تے میرے نبی نے جو کیتا ہے نا نوج کرنا ہے حوالہ ویکھنا ہوے میرے بزرگ بیٹھے نے ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں میں بخاواں گا اے ہن حضور دے امتی بن گیا اچھا پہلا تے کافر سی صرف حسن مصطفی دا دیوانہ ہن تے صحابی رسول بن گیا ہن تے ہر ویلے ابد خیال صاحب اے ہر ویلے حضور دے نال غزوات وچ جان حضور دے نال جنگلات وچ جان حضور دے نال بیاباناں وچ جان حضور دے نال صحراواں وچ جان حضور دے نال نخلستان وچ جان حضور دے نال جمعے وچ نماز ہر وقت حضور دے نال وقت گزرتا گیا پنڈ والے گزرتا گیا تے آ گیا جنگ تبوک دا وقت کیڑی جنگ دا وقت آ گیا تبوک دی جنگ دا وقت آ گیا تے اے صحابی رسول حضور دے کول اے ویکھو میرے جتھے منڈا بیٹھا نا ایتھے نبی پاک دے کول بیٹھے تے نچی گفتگو ہوندی پئی ہے جویں قاری ناصر صاحب قبلہ پیر صاحب دے قدماں وچ بیٹھے نے تے کوئی گل بنانی ہوے چلو گل تو مرادی پیر دی سویرے چھٹی چاہیدی ہے تے گھر جانا ذرا پراونے آئے نے تے سارے نال کول نال تھوڑا جا پہلا کٹن پڑھو پیراں دے موڑ دا پتہ کوئی نہیں آخر تینوں نہیں پتہ میری کتنی مصروفیت چھٹی نہ دین پہلا حضور قبلہ گزر دے وے کہ چھٹی چاہیدی ہو یہ ڈبیاں نہیں چاہتا میں ستا جے کرنا سبحان اللہ پڑھیا میرا دل کردا تے میں نال لے جا موٹر تے چھڈ دیا جا لمدا پھر اپنا پنڈ جا کے میں جوانا بشیر دھیان میرے کر یار چل میں کہ 5-7 روپے کا میں ہن جاگے پر تو بھی نہیں جاگیا میں کہنا مجبور ہو گیا اے سنو بھائی سنو حدیث وقت بیٹا اے نبی پاک دے صحابی حضور دے کول بیٹھے اے جڑا مکے والا دیوانہ ہے حضور دے کول بیٹھ کے نا عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ فرمایا جی میرے غلام کی گل ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ساری زندگی تواڈے قدماں وچ لنگ گئی ہے تواڈی معیت تواڈی رفاقت وچ لجپالو اج کفر تے اسلام آمنے سامنے ہے کفر تے اسلام اپنے سامنے آ گیا ہے تبوک دی جنگ دا وقت ہے تے مدینے والا جی دعا کرو ہم شہید ہو جا سبحان اللہ یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں شہید ہو جا جو میرے نبی کیتا ہے جو میرے نبی آکھے ہے حدیث ویکھنی ہے تو میں ذمہ دار کر کے بخاؤں گا میرے نبی پاک فرمایا دعا کرو میں شہید تو شہید ہو جائیں جی یا رسول اللہ دعا کرو میں شہید ہو جاؤں فرمایا یہ کرو باہر جاؤ کہ ایک درخت دی چھیل لا کے لے آؤ قاری صاحب
صحابی رسول فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا میں کہنا حضور دعا کرو میں شہید ہوں گا حضور فرماتے ہیں درخت دی چھل لا لے فرماتے ہیں حضور تو حکم سی میں ٹر کے جا کے درخت دی چھل لا لینی لو یا رسول اللہ نبی دے غلاموں توجہ میرے وال میری سرکار نے وہ چھل اپنے ہتھاں دے نال اپنے اس غلام دے تھے بازو تے بننی بازو تے بنن تو بعد نا بنن تو بعد اے تکو میرے نبی تھکی دتی فرماؤ میرے غلام اوے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے تیری تلوار جڑا میں جملہ میں مکمل کراں پھر سبحان اللہ کہنی ہے اے میرے غلام تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اوے تیری تلوار تو کئی کافر واسطے جہنم ہون اللہ اسلام نو فتح دے تے تو شہید نہ ہوئے ہوں سنو ایک بار میری اج میں بٹیاں چاکی جانا میں جملہ ریپیٹ کرنا پھر با جماعت سبحان اللہ فرمایا جی نبی دے غلاموں صحابی رسول فرماتے ہیں میرے نبی نے بنا میرے غلام تو تبوک میں جاویں جنگ لڑے تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ کفر دے مخالف کئی کافر تیری تلوار تو واسطے جہنم ہون اللہ اسلام نو فتح دے تے تو شہید نہ ہوئے نبی دے غلاموں سرکار نے گل کی نا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا صحابی فرمایا یا رسول اللہ آقا جی حضور نے کیا کیتا ہے لج پالو تساں تے جو کہہ دینا ہو جانا ہے کملی والے میں پیانا دعا کرو میں شہید ہوواں حضور تسی کی کہہ دیتا ہے میرے نبی نے پھر فرمایا گل تے پوری ہون دینا گل تے پوری سن لے جی جی آقا جی حکم ہوے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے نبی نے دوبارہ جملہ فرمایا تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے کئی کافر تیری تلوار تو واسطے جہنم ہون اوے اللہ اسلام نو فتح دے تو شہید نہ ہوویں تبوک تو بعد تینوں بخار ہو جائے تو بخار نال فوت ہو جائے میں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا میں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہویا بھی انج اے نبی دا غلام گیا تبوک وچ جنگی جوہر وہائے کئی کافر واسطے جہنم گاجر تے موری طرح کافر کٹ کٹ کے گھردے رہے پئے اسلام دا پرچم بلند ہو گیا اللہ اسلام نو فتح دتی اے شہید نہیں ہوئے اور حضور دا کہنا پورا ہویا تبوک دی جنگ تو بعد انہاں نو بخار ہو گیا تے بخار نال فوت ہو گئے جس نے بخار نال فوت ہوئے نا تے میرے نبی دے غلاموں سارے صحابہ نے ہویا کیا ہوئے گا جس نے حضور دا فرمان سچا ثابت ہویا تے سارے صحابہ نے ہویا کیا ہوئے گا گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے اوے گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جیڑی نکلے تبوک دی جنگ تو بعد انجویا ہن میں جلدی گل مکانا چاہنا واقعی ٹائم زیادہ ہوندا پیا نبی دے غلاموں شہید ہو گئے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں اور ایک گل سنو رات دے 2:30 بجے چلے نے ہلے 5 منٹ ہے نے تے جے 5 منٹ میرے اور لگ جان نا سنا دیاں تے ایک دن میں گل سنان لگا ٹائم پاویں جنہ مرضی ہو گیا ہے جدوں میں حدیث پاک دا آخری جملہ بولاں گا نا اللہ دی قسم تو اپنے بہن تے رشک کرے گا سبحان اللہ پھر یہ نہیں آکھو یا جو مولویاں ساڈے نال چنگی کیتی ہے یار سویرے پٹھے بھی وڈنے نے کی نہ کیتا ساڈے نال نا تیرا میں وعدہ کرنا جس میں حدیث پاک دا آخری جملہ بولاں گا نا آخری حدیث پاک دے الفاظ پڑھاں گا تو اپنے بہن تے ناز کرے گا اپنے مقدرہ تے ناز کرے گا تیرے بہن دا میرے نبی نے مول کی پایا ہے سبحان اللہ سن لے میرے حضور دے غلاماں جس وقت تبوک دی جنگ ہوئی ہے فوت ہو گئے تبوک تو بعد فوت ہو گئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا جی عمر جی سونا آپ کدانا پھڑو تو میرے دیوانے دی قبر کھڑو یہ ہوگا مکہ اللہ دیوانہ حضور دا عاشق کدانا پھڑو میرے عاشق دی قبر کھڑو دیکھو میرے وال عبداللہ بن مسعود فرمانے نے ابو بکر عمر کدانا نے قبر پہ کھڑ دینے قبر تیار بھی ہوندی میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا جی چراغ پھڑ کے روشنی کا انتظام کرنا
میرے حضور جو دیوانے ابو بکر عمر قبر پہ کر دینے بلال پاک نے دیوا پھڑیا تے قبر دے سرانے کھلوتے نے اج ساڈے وچ کوئی فوت ہو جائے ساڈے معاملے خاندان رشتے برادری وچ دنیا تو جاندے نے کی ہوندا ہے گور کن قبر کڈ دے ہوندے نے تیار کردے ہوندے نے ڈیڈ باڈی پئی ہوندی ہے لواحقین عزیز و قربا یار سجن کھلوتے ہوندے نے امام صاحب قبر دے سرانے میں بھی دعا مانگ کے جانا ہے نبی تو غلاموں ایتھے منظر کی ہے ابو بکر عمر قبر پہ کڈ دے نے بلال پہ پاک نے دیوا پھڑ کے کھلوتے نے روشنی انتظام کیتا ہے اے ڈیڈ باڈی پئی ہے صحابہ کرام آلے دوالے کھڑے نے میرے نبی قبر دے سرانے کھڑے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے میلادی ہو پریم نگر رہنے والے ہو جس نے قبر تیار ہو گئی نا ابو بکر عمر حضور قبر تیار ہو گئی ہے فرمایا قبر چو باہر آؤ تسی قبر چو باہر آؤ عبداللہ ابن مسعود فرماتے دوویں حضور دے غلام قبر چو باہر آ گئے میرے نبی قبر دے اندر اتر گئے میری سرکار قبر وچ اتر کے نا فرما لاؤ کدال بنو دیو ذرا کو صحابہ کرام نے کدال پیش کی تھی عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال اس قبر دی نوک پلک درست کیتی آپ ہن میں اس صحابی دا نام دسا لگا جنہاں دی قبر تیار ہوندی ہے پئی میں جان بوجھ کے نہیں سی تانوں دسیا اینڈ تے ہن دسا لگا نبی دے غلامو عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے پنڈ والے ہو میرے نبی نے قبر دی نوک پلک درست کرن تو بعد حضور قبر دے وچ کھلو گے فرمایا لیاؤ میرے عاشق دا جنازہ پھڑاؤ میرے واسطے لیاؤ میرا دیوانہ میرے وقت پھڑاؤ صحابہ کرام نے جس نے خاکی سرکار نو پھڑایا عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال ہاں جی قبر وچ اتاریا قبر وچ رکھ کے میرے نبی نے قبر دے وچ کھلو کے ہاتھ چک لیا یا اللہ میں تے تو راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا یا اللہ میں تے تو راضی ہو گیا تے تو بھی تے تو راضی ہو جا شاہ جی دا نا کیے ہن سنو نبی دے غلامو جس نے نبی نے دعا منگی نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے آپ فرماتے نے پریم نگر والے میں زندگی کدی رشک نہیں سی کیتا زندگی میں حضور دا صحابی سا مینوں اور کی چاہیدا سی میں نبی پاک دا صحابی سا حضور دے جناب لڑ لگا سا لیکن فرماتے نے جدن میرے نبی نے او قبر دی نوک پلک بھی آپ درست کیتی تے نبی نے ہاتھ نال اتاریا قبر وچ تے نال میرے نبی نے کہہ چھڑیا نا یا اللہ میں تے راضی ہوں تے تو بھی راضی ہو جا فرماتے نے میلادی اس دن میں رشک کیتا اس دن میں رشک کیتا اے عبداللہ ابن مسعود کی فرماتے نے میں اس دن رشک کیتا اے کاش آج قبر میں اترن والا عبداللہ سل بچا دین نہ ہوتا عبداللہ ابن مسعود ہوندا آج قبر میں اترن والا اے دیوانہ عبداللہ سل بچا دین نہ ہوتا عبداللہ ابن مسعود ہوندا اوے جدی نبی قبر بھی آپ کٹ دے جنوں حضور قبر وچ اتار دے بھی آپ تے نبی کیا چھڑ دے یا اللہ میں تے راضی ہوں جنوں سرکار کہہ دے یا اللہ میں تے راضی ہوں او تے مقدرہ ورگا بھی کوئی ہے نبی دے غلامو لیکن یاد رکھو تسی حضور دے ذکر دی محفل سجاندے ہو میں حدیث پاک کے بھی کبھی سنائیے اے بہنا جڑا میرے رب العالمین نے فرمایا محبوبا جدوں تیرے دیوانے انج بیٹھ کے تیریاں گلاں کردے نا انہاں دے اس عمل تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ میں خدا فرشتیاں وچ فخر کرنا وا میں رب فرشتیاں وچ فخر کرنا وا فرشتیاں جی مولا او ویکھو پریم نگر پنڈ وچ دیکھو رات دے 2:30 بجے او ویکھو تسی مینوں آندے سو انہاں نوں نہ بنائیے فساد کرن گے فرشتیو تسی فسادی ویندے سو میں میلادی ویندا سا فرشتیو تسی برود والے ویندے سو میں درود والا ویندا سا دیکھو کیویں میرے نبی دے دیوانے میرے یار دا قصیدہ تو پتہ چلیا انج بہ کے جڑا حضور دیاں شاناں بیان کرے قصیدے پڑھے جڑا رسول اللہ دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لے اللہ اس عمل تے فخر کردا ہے تے نبی دی غلامی تے حدیث مکمل ہو گئی ہے اس تو کہ حدیث کوئی نہیں وجدان آندا ہے تخیل آندا ہے تصور آندا ہے گمان آندا ہے جس وقت میرے نبی نے اتارے ہوئے گا نا ہاتھ نال عبداللہ سل بچا دین نو تے نال میرے نبی کہہ چھڑے ہونا یا اللہ میں تو راضی ہوں تے تو بھی یہ راضی ہو جا سنیو میرا وجدان آندا ہے کہ عبداللہ ذل بجادین دی روح میرے محبوب دا قصیدہ پڑھ دی ہوئے گی اور جس وقت امیر المجاہدین حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ پیر صاحب بھی اتھے جلوہ فرما سن اور تو سن ویکھیا کہ کوئی منارے پاکستان ورگے کو 5 گراؤنڈ دے نا اے خادم رضوی دا کمال نہیں یہ مصطفیٰ نال وفا دا کمال ہے جڑا رسول اللہ نال وفا کرے میرا نبی یہ نسلاں تاردا ہے تے نبی دے غلاموں میری محبت تے وجدان آندا ہے او منار پاکستان تے اطراف تے سارے بادشاہی مسجد تے لاری اڈا تے آزادی چوک تے داتا صاحب تے شدرا چوک تے سب ایک گرد و نواح دا پتا پتا تے روڈ دا ایک ذرہ ذرہ میرے نبی پاک دا دیوانہ جس لئے دنیا تو گیا ہوئے گا نا وہ بھی میرے محبوب دے قصیدے پڑھنا ہوئے گا شاہ جی کی آندہ ہوئے گا میں کہ میرا وجدان آندے نبی دو غلاموں جس لئے حضور دا غلام قبر وچ گیا ہوئے گا حضرت عبداللہ ذل بجادین دی روح بھی پکار دی ہوئے گی امیر المجاہدین دی روح بھی پکار دی ہوئے گی اور دنیا والیوں تانوں میں دسنا چاہنا تانوں بھی مت دینا چاہنا جی جی حضور
بات ختم تقریر ختم شعر ختم میرا بھی جدان ہو گیا انہوں بھی ہوئی آکھے ہوئے گا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی آمین گل حشر لو آمین گل حشر لو تیرے لال تے مکڑی آمین گل حشر لو تیرے نہ بھائی نہ کسی صورت میں تے کسی صورت میں جاواں گا میں تینوں پہلا دسیا کہ بات ختم تقریر ختم شعر ختم ہن جدا عقیدہ ہے دل میرے نبی دے مکڑی ہے میں دعوت انہوں دینا چاہنا یا پڑھ رہے یا دھیان تھلے کر چھڑ حضور دا صدقہ تینوں دعا دینا اللہ نبی دا صدقہ تو سدا آباد میں جے میرے نبی دا قصیدہ پڑھے تو دج کے کہہ لے اے آمین گل حشر لو تیرے لال تے مکڑی آمین گل حشر لو تیرے لال تے میں اکیلی گل کیتی ہے جے تیرے پانی وچ کوئی بیماری ہے اینوں ٹھگے رہن دے یہ حضور دے لنگر دی طاقت ہے پھر ہتھاں نوں بلند کر کے کہہ لے اے آمین گل حشر لو تیرے لال تے مکڑی اے آمین گل حشر لو تیرے لال تے مکڑی اس نبی دے صحابی دی روح بھی اے ہوئی گواہ دیندی ہوئے گی اے ہوئی گواہی دیندی ہوئے گی او دنیا والیو پانچ جس نے بھرائی سرکار عالم پانچ جس نے بھرائی سرکار عالم سرکار عالم او کہندا پھرے سب او کہندا پھرے سب مجھ پال تے مکڑی او کہندا پھرے پڑھو گے تو سبھی دور ہو جائے گی او کہندا پھرے سب مجھ پال تے مکڑی او کہندا پھرے سب ساحل ثانی دے منن والے سیداں دے غلاموں آج سید ہون دے ناتے تینوں بھی مت دے کے چلنا اے ڈنڈ کرینا تو پر جانو ڈنڈ کرینا تو پر جانو ڈنڈ کرینا تو پر جانو اپنی جگہ میں تشریف کھولنا سارے آبا بیٹھو ڈنڈ کرینا تو پر جانو شہیدان شریف پیر سید
شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نبی دے غلام میں حکم ملیا قبلہ دی طرفوں کے ہے ضرور پڑھو میرے جو قبلہ خیال صاحب میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اکثر فرماتے اور میں تے علی پور اتھے اگلے دن بھی آپ دی بارگاہ چرچ کیتی ہوتے کئی چول سانو بڑا ڈراندے نے اللہ قیامت ہونا لیجیے تو میں کہا پہلے بندے نے پترانے کام کرنے سن اللہ کی ایڈا اللہ کیا ہاں قیامت ہونا لیے قیامت ہونا لیے بندے نے پترانا کام کرنا سی تو میں اپنے ماموں کی گل سناواں قسمیاں گل آپ بندے نے لوگوں پنڈ والے ہو دنیا والے ہو کی ہے قیامت کی ہے قیامت کل آنی ہے تو اج آ جائے کل آنی ہے تو اج آ جائے وہ کسی مولوی آخر شاہ جی ایڈا بھی تھی نہ گل کرو قیامت قیامت انہیں کہا مولوی گل سن میری کل آنی ہے تو اج آ جائے انہیں کہا شاہ جی کی مطلب ہے انہیں کہا تینوں پتا قیامت کیڑی شاید نہ ہے اللہ بندے قرآن نے تو قیامت ایڈا لمحہ انہیں کہا میں تمہیں دسنا جہاں سادہ پنڈ کا بندہ ان کو قیامت کے بارے سمجھانا ہوئے انہیں کہا میرے کو سن قیامت کی ہے تے اے وہ جملہ جڑا کوئی جڈا مردہ کو کلگی والا ہوئے نا رد نہیں کر سکتا انہاں کہا شاہ جی دسو انہاں کہا پنڈ والے صرف 2 جملے نے قیامت صرف 2 لفظ نے قیامت شاہ جی وہ کی آپ فرماتے نے خدا دی عزت دی قسم قیامت نبی پاک دے گستاخ دی رسوائی دا دینے قیامت نبی پاک دے غلام دی عزت افزائی دا دینے قیامت نبی دے گستاخ دی ذلت تے رسوائی دا دینا ہے قیامت رسول اللہ دے غلام دی عزت افزائی دا ادھر پتہ لگنا ہے نا کہ جڑا حضور دے نعرے مارے نو لجپال کیویں کم کر دے ہوندے تے آپ فرما میرے حدیث بخاری ہے کہ سرکار نا سر سجدے وچ رکھے ہوے گا حشر دا میدان ہوے گا اور اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد محبوبہ سر چوک میدان معاشر کلیم اللہ نجی اللہ صفی اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ روح اللہ کلمت اللہ خلیفت اللہ سارے ہون گے نبی رسول پیغمبر آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی امتاں اللہ میدان معاشر ہوئے منظر ہوئے گا حدیث بخاری حضور نے سر سجدے وچ رکھیا ہوئے گا اللہ فرمائے گا محبوبہ ارفع راسک یا محمد محبوبہ سر چک سر دے چو یا اللہ میری امت بڑی گناہگار فرمایا تو سر چک جویں تو آکھے گا تینوں راضی کر اس موقع تے حدیث پاک دی منظر کشی کر دیں گے اعلیٰ حضرت فرما دیں آپ فرما دیں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں اللہ فرمائے گا کملی والے ہاں میں غضب وچ ہاں میں غصے وچ ہاں میں جلال وچ ہاں پر ایک کملی والے اے سونے محبوبہ یہ تحریر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ تحریر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہو غضب میرا تیرا دشمن کے لیے ہے ایک کملی والے تیرے چار
قدمہ دی خاک دا صدقہ مینوں تے تینوں غیرت ایمانی حضور دی سچی اور سچی غلام نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ سلام کے لیے کھڑے ہو مصطفیٰ مصطفیٰ جانی نبی ہمیں کے امتی تیری قسم پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت یا الہی سلام آج زانا ہوگم الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. پہلے دعا کرتے ہیں, بیٹھ جائیے, اس کے بعد پھر قرآن. آمین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی کی سائے مختصر امداد کن ازرن چو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللہم اے اللہ رحمت فرما کرم فرما جو محفل پاک چ حاضر جو دوستان دعا واسطے عرض کی تیمہ تیری بارگاہ اقدس قبول فرما. نبی علیہ السلام صدقہ جو دوست بیمار بے اولاد جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما, اور جو بھی اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد نرین عطا فرما, صالح فرزند عطا فرما. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب حب لی من الصالحین. الہ العالمین نبی علیہ السلام کا صدقہ جو محفل پاک ہوئی عشاء تو لے کے ابھی جو بھی دوست حاضر نہ ہو سکے یا حاضر ہیں, جنہوں نے سماعت کیا, جنہوں نے سنا, مولا سب کی حاضری کو قبول فرما, اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ, تاجدار مدینہ کا صدقہ, جنہوں نے پڑھا, جنہوں نے سنا, مولا سب کی حاضری قبول فرما. شاہ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما, صحت تندرستی عطا فرما. شاہ صاحب کو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, میرے نبی کی بہت اچھی تعریف کی, نبی کے غلاموں کی تعریف کی. یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما. بالخصوص حضور غوث پاک کا صدقہ جو بھی اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نرین عطا فرما, جن کو نعمتیں عطا کی ان کو رحمتیں عطا فرما, جن کو رحمتیں عطا فرما ان کو نعمتیں عطا فرما. مولانا نبی علیہ السلام کا صدقہ, تاجدار مدینہ کا صدقہ, سب کو گنبد خضرا بار بار دیکھنا نصیب فرما, سب کو گنبد خضرا بار بار دیکھنا نصیب فرما. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا لسانا ذاکرا وذکرا حلالا طیبا و توبة قبل الموت و بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والجنة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین زندگی شان کی عطا فرما, موت ایمان کی عطا فرما. مولا زندگی شان کی عطا فرما, موت ایمان کی عطا فرما. زندگی شان کی عطا فرما, موت ایمان کی عطا فرما. الہی جب تمہیں واپسی ہو تو لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نور شہید سیدنا و مولانا محمد وسلم. حاضرین گرامی قدر تشریف رکھیے. یہ کچھ انعامات ہیں,
قرآن نازی کے حوالے سے آپ کو دیے جائیں گے. تو اچھا شاہ جی 5 پرچیاں مجھے جو یہ ایسے کرتے ہیں، یہ دو دوسری پرچیاں ہیں ان کو رہنے دیں، کر لیتے ہیں کیا گھڑیاں ہیں اور کتابیں تو جی ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پہلے جو انعام ہے یہ 5 قرآن پاک ہے جس کا نام اس کے بعد جی یہ میں پڑھ لیتا ہوں پہلے. سجاد حسین، ان کے والد کا نام ہے احمد دین، موجود ہے جی پریم نگر کا. سجاد حسین والد کا نام احمد دین، ٹھیک ہے. ریاض احمد والد کا نام عبد الغفور، ریاض احمد والد کا نام عبد الغفور. محمد بلال والد کا نام محمد حسین، محمد بلال والد کا نام محمد حسین. انوار علی خان والد کا نام محمد اقبال. باقی بیٹھ جائیں صاحب، یہ صاحب کا حکم ہے بیٹھ جائیں. عابد حسین والد کا نام محمد حسین. یہ وہ ہیں جن کے قرآن پاک نکلے جی 5 جی. اب 5 کاپیاں میرے پاس اور ہیں. یہ جائے نماز کی قرآن نازی ہوئی ہے. صادق علی والد کا نام رستم علی، صادق علی والد کا نام رستم علی. یہ آخر میں آپ لے جائیے گا. عارف حسین والد کا نام فقیر حسین، عارف حسین والد کا نام فقیر حسین. محمد قربان والد کا نام ہوشیار علی، محمد قربان والد کا نام ہوشیار علی. محمد اشرف والد کا نام غلام یاسین. لو جی یہ اپنے اپنے نام بتا کے آپ تحفے آخر میں لے کے چلے جائیے. محمد خالد والد کا نام صادق علی، یہ 5واں. ہاں جی جن کے نام لیے گئے موجود ہیں ادھر. ہاں لو جی یہ 5 کلاک ہیں، ان کی قرآن اندازی بھی کرنی. ہاں جی قبلہ پیش صاحب. اچھا یہ اچھا اچھا اہلو جی علامہ صاحب تسی کرو حضرت صاحب. ہاں بڑی گان کتنے ہو گئے جی. اچھا جی محمد جہانگیر آجے آجے تحفہ نکلا تھا. محمد اسحاق والد کا نام محمد دین. اچھا جی حافظ وسیم احمد. محمد ایاز والد کا نام محمد حنیف. محمد رفیق نہیں محمد فیض والد کا نام غلام مرتضی. محمد فیض والد کا نام غلام مرتضی. ابھی دیکھو ہاں یہ جی 15 کتاباں ایک ایک کر کے میں نے. لو جی اے آخری 15 جنگیاں نے وہ کتاباں جی. محمد اشرف والد کا نام رحمت علی. محمد شکیل والد کا نام محمد رمضان. غلام سرور والد کا نام جان محمد. شاہد محمود والد کا نام خالد محمود. محمد عرفان والد کا نام ہے زبیر احمد. اسامہ والد کا نام ذوالفقار علی. محمد رضوان والد کا نام محمد رمضان.
محمد دلاور، والد کا نام محمد ایوب. غلام مصطفیٰ، والد کا نام محمد رفیق. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ساجد علی، والد کا نام محمد منشی. سجاد علی، والد کا نام غلام نبی. سبحان اللہ.